جی السلام علیکم۔ پچھلے دنوں پاکستان کی عدالتوں نے بعض ایسے فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے عدالتوں کا کردار اور بالخصوص ججوں کا کردار زیر بحث آیا ہے، اور یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے، وہ کیا سکم ہے اس پورے نظام میں جس کی وجہ سے ارشد ملک جیسے اور وقار احمد سیٹھ جیسے لوگ جج بن جاتے ہیں اور یہاں تک کہ چیف جسٹس بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ اس کے اوپر چند ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنے خیالات آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں، پہلے مرحلے میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ جج کیسا ہوتا ہے اور جج کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، عالم مغرب میں یا دنیا میں یا جدید قانونی نظام میں ایک آئیڈیل جج بلکہ ایک اچھا جج کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی میں نے ریسرچ کی ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ کوئی بھی جج اس وقت تک جج نہیں بن سکتا یا اچھا جج نہیں ہو سکتا جب تک اس میں کچھ بنیادی صلاحیتیں نہ پائی جاتی ہوں، اس میں کچھ بنیادی خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں، اور ان خوبیوں میں سے پہلی خوبی اس کی آنیسٹی ہے، اس کی انٹیگریٹی ہے کہ وہ جج دیانت دار ہونا چاہیے، اس کی دیانت داری، اس کی امانت داری ہر شک و شبہ سے بالا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو بڑی اہم بات ہے، اس میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس میں کمپیٹنسی ہونی چاہیے، اس میں بنیادی تعلیمی قابلیت ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے۔ وہ تجربہ خواہ وہ بطور وکیل لے یا بطور جج اس کے پاس تجربہ ہو، لیکن اعلیٰ منصب یا اعلیٰ جج بننے کے لیے یہ بنیادی ایک خوبی ہے یا ایک بنیادی صلاحیت ہے جو ایک جج میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جج جو ہے اس میں ڈیسائسیونیس ہونی چاہیے، یعنی کہ فیصلہ سازی کی قوت ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پہ تو اس نے فیصلے کرنے ہیں تو وہ فیصلہ کر سکے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت اس میں ہونی چاہیے۔ پھر ایکسیلنٹ مورل کریکٹر اس کا ہو، اچھے کردار کا مالک ہو، اس کے کردار کے اوپر کوئی شک و شبہ نہ کر سکے۔ پھر اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ ہو، وہ دماغی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی مریض نہ ہو بلکہ اچھی صحت کا مالک ہو، اس کی دماغی صحت بھی اچھی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ جو جسٹس سیٹھ صاحب نے جس طرح کی باتیں لکھی ہیں اپنی عدالتی فیصلے میں، اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ کسی ذہنی مرض کا شکار ہے اور ذہنی طور پہ یہ متوازن آدمی نہیں ہے۔ تو وہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر اس طرح کے لوگ بھی جج بن جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں کہ جج کی بنیادی صلاحیتیں کیا ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد آگے بہت اہم بات ہے کہ جو بھی جج ہوتا ہے وہ ڈیفینڈر آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، کہ وہ جو آئین ہے کسی بھی ملک کا، پاکستان میں پاکستان کا آئین ہے، وہ اس کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کا محافظ ہوتا ہے، اور وہ سیلف لیس ڈیووشن ٹو لا اس کی ہوتی ہے کہ وہ لا کے لیے ڈیووٹیڈ ہوتا ہے۔ لا اور قانون جو ہوتا ہے وہ اس کا آپ یہ سمجھیں کہ اس کے تابع ہوتا ہے اور اس کا محافظ ہوتا ہے۔ پھر بہت اہم خوبی کسی بھی جج میں ہوتی ہے، وہ ہے کہ اس میں انڈیپینڈنس، وہ آزاد ہو، وہ فیصلے آزادانہ طور پر کرے، وہ فیصلے آئین کے مطابق کرے، قانون کے مطابق کرے، اور اس کے اوپر کسی قسم کا اثر نہ ہو۔ اور کسی قسم کا اثر نہ ہونے کے لیے اگلی خوبی ہے کہ وہ جج بے خوف ہونا چاہیے، اس کو کسی خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کسی خطرے کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے اوپر کمی بیشی نہ آیا، اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ تو وہ فیئر لیس ہونا چاہیے۔ پھر امپارشل ہونا چاہیے، جج غیر جانبدار ہونا چاہیے، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہر حال میں وہ اپنی غیر جانبداری کو قائم رکھ سکے۔ جو شخص غیر جانبدار نہیں رہ سکتا وہ کبھی بھی اچھا جج نہیں بن سکتا۔ پھر ریزیلینٹ، اس میں حوصلہ ہونا چاہیے، قوت ہونی چاہیے، قوت ارادی ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ پاؤں نہ جسے کہتے ہیں کہ پھول جائیں، پریشان نہ ہو جائے، وہ جسے کہتے ہیں کسی فرسٹریشن کا شکار ہونے والا نہ ہو۔ وہ بعض جو پریشر والی صورتحال ہے، یا میڈیا کی طرف سے پریشر ہو، عوام کی طرف سے پریشر ہو، حکومت کی طرف سے پریشر ہو، اداروں کی طرف سے پریشر ہو، تو اس پریشر کی وجہ سے وہ پریشان نہ ہو جائے، اس کے اوسان خطا نہ ہو جائیں بلکہ ریزیلینٹ ہو، حوصلہ رکھنے والا ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات جو کہی گئی ہے ایک اچھے جج کی صلاحیت، ایک اچھے جج کی قابلیت کے حوالے سے، کوئی انکرپٹیبل ہو، یعنی کہ ناقابل خرید ہو، اس کو کرپٹ نہ کیا جا سکے، کسی قسم کی کرپٹ پریکٹس میں وہ کبھی بھی شامل نہ ہو، اور اس کو خریدا نہ جا سکے پیسے کے ذریعے یا کسی اور لالچ کے ذریعے، اس کے فیصلے کو خریدا نہ جا سکے۔ اور آخری بات جو جج کی قابلیت اور صلاحیت کے حوالے سے ہے کہ اس میں جوڈیشل ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے۔ ان ساری صلاحیتوں کے باوجود اگر کسی
فرد میں جوڈیشل ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو وہ اچھا جج نہیں ہو سکتا. اب جوڈیشل ٹیمپرامنٹ کیا ہے؟ یہ جو جج کا ٹیمپرامنٹ ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے، وہ کیا ہے کہ کس طبیعت کے لوگ، کس مزاج کے لوگ جج بن سکتے ہیں، اچھے جج ہو سکتے ہیں. اس میں دیکھیے ہماری مزاج میں بعض چیزیں ہیں. مثلا ہماری مزاج میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی ایک خواہشات ہوتی ہیں اور وہ بعض اوقات ان خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے. تو اچھا جو جج ہے وہ کبھی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا. اپنی خواہش، اپنی ذاتی پسند ناپسند، کوئی اس کو اچھا لگتا ہے، کوئی اس کو برا لگتا ہے، اس کو کوئی نظریہ اچھا لگتا ہے، اس نظریے کا وہ مخالف ہے، وہ کسی طبقے کا کو پسند کرتا ہے، کسی طبقے کا مخالف ہے. اس وجہ سے اس کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ خواہشات سے بالا ہو کر، ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا ہو کر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. پھر غصہ، دوسری جو ہماری طبیعت ہے، انسان کی طبیعت میں ہے کہ بعض اوقات غصہ اس کے فیصلوں کے اوپر، اس کے ڈیسیژنز کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو جو اچھا جج ہے، بلکہ جو جج وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے فیصلوں کے اوپر اس کا غصہ اثر انداز ہو جائے، اس کے اوپر کوئی تنقید ہو تو اس کی تنقید کی وجہ سے اس کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر ہو. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جسٹس کھوسا صاحب کتنے ایک پاکستان میں نامی گرامی اور کتنے نیک جام جج تھے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایسے لگا کہ انہیں غصہ آ گیا. پھر انہوں نے ایک تقریر میں اس کا حوالہ بھی دیا اور پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو اس طرح تھے ان کے خلاف بھی فیصلہ آنے والا ہے. اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے ماتحت ہی ان کی بنائی ایک عدلیہ نے اس سے چند دنوں کے بعد ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو متنازع فیصلہ تھا. تو کہ غصے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ غصے میں آ جائے اور غصے اس کی ڈیسیژنز کے اوپر، اس کے جج ہونے کی جو اتھارٹی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے تو وہ جج نہیں ہو سکتا، وہ جج عدل و انصاف فراہم نہیں کر سکتا. تو غصے کا شکار نہ ہو. اور پھر جو تیسری بات ہے، بڑی اہم بات، جو پہلے میں نے کہا خواہش، دوسرا غصہ، اور تیسری جو بات ہے جوڈیشل ٹیمپرامنٹ میں، وہ یہ ہے کہ وہ کسی تعصب کی وجہ سے فیصلے نہ کرے یا اس کے فیصلوں کے اوپر کوئی تعصب جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو، خواہ وہ لسانی تعصب ہو، خواہ وہ خاندانی تعصب ہو، خواہ وہ علاقائی تعصب ہو، خواہ وہ کسی گروہ کا تعصب ہو، خواہ وہ کسی قبیلے کا تعصب ہو. تو یہ تعصبات اس کے فیصلے کے اوپر اثر انداز نہ ہو کہ وہ دیکھتے وقت، فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھے کہ مخالف فریق کون سا ہے یا مدعی کون ہے اور مخالف کون ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، کہ وہ میری زبان بولنے والا ہے، میرے علاقے سے ہے، میرے خاندان کا ہے، وہ میرے قبیلے سے ہے، وہ میرے پروفیشن سے ہے، کیا وہ وکیل ہے. تو اگر وکیل کا فیصلہ ہو تو ڈیفرنٹ طریقے سے ہو، یا کسی سے مخالفت ہو تعصب کی بنیاد پر، تو کیا یہ فیصلہ جو ہے کسی سیاستدان کے حوالے سے ہے، یہ کسی بیوروکریٹ کے حوالے سے ہے، کسی فوجی کے حوالے سے ہے، کسی مذہبی رہنما کے حوالے سے ہے، کسی مخالف مسلک کے حوالے کا فیصلہ میں کرنے جا رہا ہوں، کسی جو مدعی ہے یا جو بھی آپ یہ سمجھے کہ جس کے اوپر الزام ہے اس کا تعلق کس فرقے سے ہے، کس مذہب سے ہے. تو یہ مذہبی تعصبات ہیں، لسانی تعصبات ہیں، علاقائی تعصبات ہیں، پروفیشن کے تعصبات ہیں. تو ان تعصبات کی وجہ سے اس کے فیصلے متاثر نہ ہوں اور ان تعصبات کی وجہ سے وہ ڈیفرنٹ فیصلے نہ کرے، بلکہ وہ جو بھی فیصلہ کرے، جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ جج وہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ قانون کے مطابق کرتا ہے، آئین کے مطابق کرتا ہے، اور وہ تعصبات کی بنیاد پر ڈیسیژن نہیں کر سکتا. لہذا جو شخص اپنے آپ کو تعصبات سے بالا نہ کر سکے وہ جج نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ دیکھے. اور آپ دیکھیں گے یہ جو بہت سارے فیصلے متنازع ہوتے ہیں اس کی وجہ تعصب ہے کہ جب وکیل کا فیصلہ ہوگا تو ڈیفرنٹلی ہوگا، اگر وہ کسی غریب کا فیصلہ ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، وہ کسی معاصر بندے کا فیصلہ ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اگر یہ کسی فوجی کا فیصلہ ہے تو ہم چونکہ فوج اور سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں تو لہذا ہم نے یہ فیصلہ ایسا کرنا ہے کہ فوج کو پتہ چل جائے کہ ہم میں بھی طاقت ہے. تو یہ فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق پھر نہیں ہوتا، یہ فیصلہ تعصب کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں کچھ، کہ یہ ایک جج کی خوبیاں ہیں، یہ ایک جج کی صلاحیت ہیں، جن میں یہ چیزیں نہ ہوں وہ جج نہیں ہو سکتا. اور ہم اپنی بات کا اختتام اس ایپیسوڈ کا قرآن مجید کے اوپر کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جج کے بارے میں کیا خوبیاں یا کیا کوالیفیکیشن بتائی ہے کہ جج کی کیا ہونی چاہیے اور جج میں کیا اس میں باتیں ہونی چاہیے. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ ہے ایمان والو قسط یعنی کہ جسٹس اور انصاف کے اوپر اور عدل کے اوپر قائم رہو، اللہ کے گواہ بن جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارا یہ عدل پہ قائم رہنا تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو،
دیکھیے جو میں نے جوڈیشل ٹیمپرامنٹ کی بات کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ خواہ تمہاری خواہش نفسانی ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ تمہارے نفس کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ تمہاری کسی پسند و ناپسند کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ تمہاری ذاتی تعصب کے خلاف کیوں نہ ہو، خواہ تمہارے ذاتی غصے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین یعنی کہ پورے خاندان قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَالْأَقْرَبِينَ، خواہ وہ انصاف پہ قائم رہنا وہ تمہارے اقربین میں آ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب جو قرب والے ہیں، اور اس قرب میں سارے تعصبات آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے تمہارا قسط کے اوپر یعنی کہ انصاف کے اوپر قائم رہنا یہ چیزیں متاثر نہ کریں، اور تم فیصلہ کرو اور قائم رہو، خواہ وہ تمہارا فیصلے پر قائم رہنا وہ تمہاری اپنی نفس اپنی ذات کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، خواہ تمہارے رشتہ داروں والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تمہارے اقربین یعنی کہ تمہارے قبیلے اور تمہارے جو بھی تمہارے قرب میں جو اقرب کی ڈیفینیشن ہے، خواہ مذہبی قرب ہے، خواہ علاقائی قرب ہے، خواہ لسانی قرب ہے، خواہ وہ پروفیشن کا قرب ہے، تو یہ چیزیں تمہارے فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہ ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نساء میں بھی یہ بات فرمائی ہے اور وہ ڈیفرنٹ انداز میں یہ بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور آگے فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ اگر تمہاری کسی قوم، کسی فرد، کسی شخص، کسی قبیلے، کسی طبقے سے کوئی دشمنی ہی کیوں نہ ہو، کوئی عداوت ہی کیوں نہ ہو، کوئی مخالفت ہی کیوں نہ ہو، تو وہ تمہیں اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو، تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں یہ ان تعصب، ہر طرح کے تعصب سے بالا ہو جاؤ اور ہر طرح کی دشمنی اور مخالفت سے بالا ہو کر تم فیصلہ کرو۔ جب تم جج کے منصب پہ بیٹھو، جب تم انصاف کے منصب پہ بیٹھو تو تم فیصلہ صرف آئین کے مطابق کرو، قانون کے مطابق کرو، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز تمہارے پیش نظر نہ ہو۔ تو جس شخص میں یہ صلاحیتیں، یہ خوبیاں نہ پائی جائیں اور جو فیصلہ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال نہ کرے وہ ایک اچھا جج نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آگے اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں کہ کیا ہمارے جو ججز ہیں ان میں سے اکثریت اس طرح کی ہے؟ تو آپ کا یقیناً جواب ہوگا کہ نہیں، ہمارے ہاں ججز ان جو انٹرنیشنلی اور دنیا میں ماڈرن اور اسلامی جو تقاضے ہیں یا جو صلاحیتیں یا قابلیتیں یا جو خصوصیات ہیں ان کے اوپر پوری اترنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہے، اور اس وجہ کا حل کیا ہوگا، یہ ہم اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔